محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ملتان کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے اور جنوبی پنجاب کا سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں سرائکی اکثریت میں ہے۔ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استہان کہتے ہیں، یوں اس کا نام مالی استہان پڑ گیا جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا، حکمہ کی کوشش کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 571 ہجری کے مطابق 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کی بہت اہمیت ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفائے ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفائے ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے۔ اس شہر کو اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بہاء الحق رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی نیک دامن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید احمد سعید کاظمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حافظ محمد جمال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بابا پیراں غائب رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ مضافات میں حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی شاہ صاحب وہاڑی روڈ، حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی موجود ہے جو سورج میانی روڈ پر واقع ہے۔ مشہور مقامات کی بات کریں تو حیدر پورہ، گھنٹہ گھر، عزیز ہوٹل، قدیر آباد، سورج میانی، قاسم بیلا، لنگڑیال، شیر شاہ، پیراں غائب، سمیجہ آباد۔ ملتان کی پیداوار کی بات کریں تو جس میں چونسا، دسہری، کالا چونسا، دیسی فجری، مالدہ، لنگڑا۔ ملتان کے اضلاع کی بات کریں تو جس میں ضلع خانے وال، ضلع وہاڑی، ضلع لودھراں، ضلع ملتان واقع ہے۔ ملتان کی 4 تحصیلیں ہیں: تحصیل ملتان شہر، تحصیل ملتان صدر، تحصیل جلال پور پیراں والا، تحصیل شجاع آباد۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔